تیری گلی سے جائے بالکل خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور رخصت قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور وقت کا بہت بڑا بادشاہ یہ کہہ گزرا کہ ہمیں سولی پہ چڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے ہم تو محمد کے شہدائی میں چھینو گے محبت تو نہ جائیں گے اسی لیے جانے گرامی ہم سبوں کو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے خاص کے جوانوں کو کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے اور تو ہے شاہین تیرا کام ہے پرواز کرنا تمہارے سامنے آسمان بھی اور بھی ہے تمہارے سامنے آسمان بھی اور بھی ہے عزیزان گرامی ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا اللہ اکبر آپ کو میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گفتگو کو بتانے کی کوشش کروں اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سارے امتی بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بھی بیٹھی ہیں مرد حضرات بھی بڑے کثیر تعداد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو فرماتا ہے اے نبی مومنوں سے کہہ دے قل للمومنین اللہ اکبر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نبی سے کہا کہ نبی آپ کہہ دو ہر جگہ پر ایسا ہی فرمایا کبھی کہیں فرمایا قل للناس کہیں فرمایا قل اللہ اکبر الگ الگ مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے کلام فرمایا آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس حکم کو نازل کرنا چاہا جب اس حکم کو تمام لوگوں کے لیے عام کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے للناس کا اضافہ نہیں کیا فقط کل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دو قل للمومنین ہم نے جاننے کی کوشش کی مومن کون ہوتا ہے مومن کون ہوتا ہے کب ہوتا ہے تو میرے کبھی ماں کا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ اللہ اکبر کبیرہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم فرماتے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کب تک اللہ اکبر جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو اللہ اکبر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اولاد سے زیادہ اپنے تمام لوگوں سے زیادہ حتیٰ کہ اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہاں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اگر اللہ کو اپنی ذات کے بارے میں چرچا کرنا ہوا تو اللہ نے قرآن پر فرمایا قل هو اللہ احد اے میرے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ اکبر اللہ کو اگر اپنی ذات منمانی ہوتی ہے اللہ عام کتاب کہلاتا ہے اور کہتا ہے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے لیکن جب اپنا قرب دلانا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کہتا محبوب عام کتاب کرو بلکہ اللہ کہتا ہے محبوب انہیں سے خطاب کرو ان کو یہ پیغام کو پہنچاؤ جس کے دل پر تیری محبت باقی ہے جس کے دل پر تیری محبت باقی ہے ہاں رسول سے محبت کرنے والے کو مومن کہتے ہیں اللہ پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں جگہ دینا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آپ اپنے مومنوں سے کہتے آپ پر ایمان لانے والے اس شاقوں سے کہتے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اللہ خود کبیرہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے اللہ پر ہم نے جاننے کی کوشش کی اگر ہم نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر ہم نگاہوں کو چھپا کر رکھتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے نصیب میں ہمارے کیا آتا ہے اللہ پر میرے کئی ماتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اللہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا اللہ پر تم لاکھ سجدے کرتے ہو مگر ایمان کی مٹھاس سے محروم رہتے ہو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو اللہ کی معرفت تجھے عطا
کبیرہ. لیکن اللہ لیکن آپ آج دیکھو تو صحیح, آج آپ کثرت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو غیر عالم کی طرف بڑھاتے نظر آ رہے ہیں. ہم اپنے کثرت کے ساتھ اپنی نگاہوں کا رنگ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, تمام گناہوں کا جو جڑ ہے وہ نگاہ ہے, وہ دیکھنا ہے. جب آپ دیکھ لو گے پھر آپ کے دل پر طلب پیدا ہوگی, پھر آپ کے دل پر طلب پیدا ہوگی. نہ جانے ہم اس سے ہم جو ہے ہم نے اس کے حسن کو دیکھا ہے, اس کے حسن کے ہم جو ہے مالک بن جائے. اللہ پر لوگ دولت کو دیکھتے ہیں, دولت کو دیکھنے کے بعد دولت کے ساتھ چھپی بھی تمام رازوں کو دیکھتے ہیں کہ دولت آ جائے تو بندہ جو ہے بڑی بڑی ویڈیو کو بناتا ہے. اللہ پر ساری چیزیں جو ہے اللہ دیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تم نے حسن کو دیکھا نہ تھا, تم جو ہے مطمئن تھے, مگر تم نے حسن کو دیکھا تو تمہارے سینے میں بے قراری آ گئی. اللہ پر جب تک تم نے اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھا تھا, اللہ پر تم اللہ کی حدود کو قائم رکھتے تھے, تم نے نگاہوں کا مس یوز کرنا شروع کر دیا. اللہ کی حدود کو تم نے پامال کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر اللہ کی معرفت چاہتے ہو, اگر آپ چاہتے ہو ہم سجدے کریں تو سجدے میں جو ولیوں کو مزہ آتا ہے وہ ہمیں بھی مزہ ملے. وہ میں آپ سے کہتا ہوں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دو, تنہائیوں کو پاک کر دو. اللہ پر اگر آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ پر آپ تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے, آپ تیار ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. کیا آپ نہیں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو میرے حضور کھڑے ہونے سے کرے اس کے لیے تو جنتیں ہیں. اللہ کرے تو کیسے کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو مجھ سے کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے. اللہ کبیرہ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کرنے کا حق یہی ہے کہ آپ تنہائیوں پر بھی اللہ کو حاضر جانو, آپ بھیڑ پر بھی اللہ کو حاضر جانو. لیکن معذرت کے ساتھ آج جوان اپنی جوانی پر اس قدر کھو چکا کہ بھیڑ پر گھس کر وہ جو منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے, بھیڑ پر گھس کر اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ جاؤ بازار پر, آپ جاؤ مارکیٹ پر, آپ کیسے بہت سارے جوان ملیں گے تو کوئی کام نہیں ہے مگر کسی عورت کا وہ پیچھا کر رہے ہیں, کچھ کام نہیں ہے اپنے دوستوں کو یہ بتا رہے ہیں فلاں لڑکی کے ساتھ آج ہمیں سیٹنگ کرنی ہے. اللہ پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تو جو ہے فلاں سے ناجائز تعلقات کو قائم کر. اللہ پر آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے, اللہ پر جو بد نگاہی کرتا ہے, اپنی نظروں کا غلط استعمال کرتا ہے, میرے کئی آقا فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اللہ پر اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے, تم نے نماز پڑھی, تم نے زکات لیا, تم آ کے مجلس پر بیٹھ رہے, لیکن اگر تمہارا خاتمہ اس حال پر ہوا کہ تم کافر ہو کر مرے تو یاد رکھو جہنم پر تم چلتے رہو گے, جہنم کی تم مزے کو چکتے رہو گے. اس وقت جو ہے نبی کریم تمہاری سفارش نہیں فرمائیں گے. اللہ پر کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ نبی کریم ہماری سفارش نہیں فرمائیں گے. نبی کریم ان بندوں کی سفارش فرمائیں گے جو بندہ ایمان کی حالت پر مرا ہوگا. لیکن بد نگاہی کرنے والوں, اپنے نظروں کا غلط استعمال کرنے والوں, اگر تم کافر ہو کر مرے, مجھے بتاؤ تو صحیح فرعون کے ساتھ تمہارا حشر ہو کیا یہ تمہیں منظور ہوگا؟ شداد کے ساتھ تمہارا حشر ہو کیا تمہیں منظور ہوگا؟ اللہ کبیرہ, جب تمہیں منظور نہیں ہے, جب تم اس چیز کو قبول نہیں کرتے, ہمارا حشر جو ہے فرعون و شداد کے ساتھ ہو. ارے تم تو یہ چاہتے ہو ہمارا حشر جو ہے شہود ملت کے ساتھ ہو, جب تم یہ چاہتے ہو ہمارا جو ہے حشر شہود ملت و منصور ملت اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہو, اور نبی کے وارث اور نبی کے وارث علماء کرام کے ساتھ ہو. جب تمہاری یہ بسا ہے, جب تمہاری یہ چاہت ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ چاہو کہ ہم مچھلی لینا چاہے تو آپ کو مچھلی کے لیے تالاب میں جانا پڑے گا. آسمانوں پہ سیر کر کر آپ کو مچھلی ملنے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے بازاروں پر گھوم کر آپ کو ان کے ساتھ حشر کے میدان پر ان کے ساتھ آپ کا حشر ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو نبی کے ساتھ حشر ہو, اگر آپ چاہتے ہو نبی کے وارثوں کے ساتھ حشر ہو, تو میں آپ
کہتا ہوں آپ ان کی صحبت کو اختیار کرو تو ممتاز ہوتے ہیں. عزیزان گرامی اس کی ضرورت ہے. اگر ہمیں کسی بات کی اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنی نگاہوں کو حفاظت کریں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نگاہ کو مقدم کیا, اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا, اس لیے کہ اگر تمہاری نگاہیں محفوظ رہے گی ہاں تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی نظر آئے گی. تمہارے پورے وجود میں حرکت تب پیدا ہوتی ہے جب تم اپنی نظروں کا استعمال کرتے ہو. دیکھو کہ کوئی مطلب باقی رہے گی, دیکھو کہ کوئی مطلب پیدا ہوگی. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو تم ممتاز ہو. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں اگر ناجائز تعلقات میں اگر آپ ناجائز تعلقات میں ملوث ہو, اگر آپ جو ہے ناجائز تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ کے زبان پر آپ کے ہاتھ پر اور آپ کی تنہائیاں بات نہیں ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. چھوڑو عام چیزوں کو, چھوڑو چھپ چھپ سے ملنے کی باتیں کرنا چھوڑ دو. آپ اپنے کسی اور کو دینا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں سب کوئی کہتا ہے ہم نبی کے عاشق ہیں, سب کوئی کہتا ہے ہم سے زیادہ کون نبی سے محبت کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ ہے آپ نبی کے عاشق ہو, لیکن معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے. آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ صبح آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے, کھانے کے لیے آپ مزدوری کرتے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر سجدہ کرنے سے آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے رکھے ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور رات بھر سوتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اس لیے عشق انسان کو بیدار کرتی ہے, عشق انسان کو بیدار کرتی ہے. محبوب کی طرف سے اگر شراب ملے دل کے اندر بےقراری آ جاتی ہے, جنگوں پر وہ تم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے دنیا والے لوگوں کو دیکھا ہے, راستے پر ہم نے مجنونوں کو دیکھا ہے. اللہ کا راستوں پر بیٹھ کر پوری رات کسی کے لیے گزار دیتے ہیں, پھر انہیں جا کر کہیں وہ نصیب ہوتی ہے. میں آپ سے بڑی پتے کی بات بتاؤں, جتنے نوجوان آج لڑکیوں کو وقت دینے لگی ہے, اپنے رات کو جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں, یہی وقت اگر وہ اللہ کو دے اس زمانے میں ہمیں بھی بلائے نصیب ہوتی نظر آئے گی. اس لیے کہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں دجالی فتنے عام ہو رہے ہیں اور ان کی تعدادیں بڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ آ کر دیکھو کہ سائنس کیا کہتے ہیں, سائنس کا کیا باتیں وہ کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر سے پوچھو تو وہ کیا بتائیں گے, نہیں بتائیں گے آج جو ہے مردوں کے اندر جو وہ بات پائی جاتی تھی جسے وہ کہتے ہیں سپرم کاؤنٹ, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ وجود پر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس کا ذکر فرمایا ہے. میں نبی کریم نے فرمایا تھا آخری زمانے پر مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی, عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. آج جو ہے ڈاکٹر کہنے پر مجبور ہے, وہ کہتے ہیں آج کثرت کے ساتھ جو ہے لوگوں کی نطفے پر عورتیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. وہ نطفہ ختم ہو رہا ہے جس نطفے سے جو ہے مرد پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے کی کوشش کی, ڈاکٹر آج بتا رہے ہیں عورتیں کثرت سے آئے گی. میرے نبی کریم نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا آخری زمانہ وہ زمانہ ہوگا جہاں پر عورتیں کثرت کے ساتھ ہوگی. اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ یہیں سامنے دیکھ لو, عورتوں کے لیے جو ہے پنڈال بڑھا دیا گیا اور کہہ دیا گیا تم کثرت کے ساتھ آئی ہو, تم بیٹھو, مرد کی تعداد کم ہے. میرے بھائیو نبی کریم اس آخری زمانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی سرپرستی پر 50 عورتیں ہوں گی. میرے بھائیو 50 عورتیں ہوگی, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ ایک حسینہ اس کو دیکھ کر اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے آ گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلطی کروں تو میری ضرور اصلاح فرمائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں سنو, لڑکیوں سے ملنے کی پلاننگ کرنے والوں سنو, اللہ پر اپنی باتوں کو دوسرے کے نام کرنے والوں سنو,